الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. محترم بزرگوں اور عزیزوں، محرم الحرام کے آنے سے پہلے ہی عام مسلمانوں کے ذہن میں اس مہینے کی جو عجیب و غریب تصویر ابھرنے لگتی ہے اور جو خیالات گردش کرنے لگتے ہیں وہ یقیناً قابل افسوس ہے، اور ہماری تعلیمات آج تک ان خرافات کا ماتم کرتی چلی آئی ہیں. ہمیں فکر کے ساتھ اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ کیونکہ اس مقدس مہینے میں کیے جانے والا نوحہ و ماتم، سینہ کوبی و شمشیر زنی اور یا حسین کے نعرے اور طرح طرح کے چیزیں کرنا، جیسے کہ تعزیہ داری اور براق وغیرہ بنانا، اکھاڑے کھیلنا، آگ سے کھیلنا. بعض علاقوں میں الاؤ سے کھیلا جاتا ہے، کوئی ڈھال نکالتا ہے، کوئی گھوڑا نکالتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ پلنگ وغیرہ نکالتے ہیں. یہ سب چیزیں بدعات ہیں، خرافات ہیں، قرآن و حدیث کی خلاف ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کیونکہ ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی طرح ان کی کوئی اصل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تعزیہ داری کی بدعت ہندوستان میں امیر تیمور لنگ کے زمانے میں سن 801 ہجری سے شروع ہوئی. بہرحال صف اول کے بزرگان دین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر اسلاف نے نہ کبھی محرم کو اس طرح منایا ہے اور نہ کبھی اظہار رنج و الم کے لیے اس کی کوئی دلیل مخصوص کی ہے، بلکہ وہ صرف ایک مہینہ ہے، اور وہ مہینہ بھی حرمت والا ہے. قرآن حکیم کے الفاظ میں منہا 4 حرم کے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ایک ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس مہینے میں اس طرح کی بدعات و خرافات کو انجام دینے کی کسی بھی قیمت پر کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس سے اس کی حرمت تار ہو جائے گی. بلکہ اس کے برخلاف اس کا ایک بہت اہم اور قابل قدر پس منظر ہے، جس سے عوام تقریباً نابلد ہے. وہ جانتی نہیں کیا ہے، کتاب پڑھتے نہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے نہیں، بس یہی جو رٹی رٹائی چیزیں ہیں، سنائی چیزیں ہیں، بس یہی ہر شخص کہتا ہے کہ ہم ابا دادا سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں کہ ابا دادا جہنم میں جا رہے ہوں تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے، وہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گر رہے ہوں تو کیا ہم بھی گر جائیں گے. یہ قرآن و حدیث کس لیے اتارا گیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ یہ کتاب ہدایت کیوں بھیجی گئی تھی؟ کیا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، عاشق رسول ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، اور وہ جو لوگ جو مٹی اور کا برتن اور جو پتہ نہیں کیا کیا پوج رہے ہیں تو وہ کافر ہیں اور وہ جہنمی ہیں؟ میرے انصاف کی بات کریے. اگر وہ پتھر اور لکڑی خدا کے علاوہ کسی کو پوجیں، ان کی پرستش کریں، پوجا کریں، تو وہ کافر ہیں اور جہنم میں جانے والے. تو بتائیے، ہم میں سے جو شخص بھی خدا کے علاوہ کسی کو بھی پوجے، لکڑی کو پوجے، پتھر کو پوجے، خدا کے علاوہ کسی انسان کو پوجے، تو کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ اگر کافر خدا کے علاوہ کسی کی بھی پوجا کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ تو ہم میں سے بھی کوئی شخص جو مسلمان کہلا رہا ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، وہ بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، لکڑی اور پتھر کی عبادت کرتا ہے، کسی انسانی شخصیت کی پرستش کرتا ہے، اور تو وہ بھی خدا کا منکر ہے، اور وہ بھی جہنمی اور دوزخی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ماہ محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جسے عاشورہ کہتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ اس دن کا روزہ، جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دن اس حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آتا ہے ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کرتا ہے، بہتر سے بہتر، اچھا سے اچھا جو میسر ہو سکے، اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھانا بناتا ہے، دسترخوان لگاتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سال بھر کی برکت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں دیکھا جائے، ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے، طرح طرح سے لنگر لگا رہے، لنگر لٹا رہے، شربت پلا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کی محبت میں کرتے ہیں۔ کیا یہ محبت ہے کہ جوتوں کے نیچے نالیوں میں کھانا کو پھینکا جا رہا ہے، شربت پھینکا جا رہا ہے، دودھ پھینکا جا رہا ہے؟ حسین تو پیاسے تھے اور تم حسینیت کا دعویٰ کرتے ہو، اور پتہ ہے شرابی پی رہے، کباڑی پی رہے، جواڑی پی رہے، پتہ نہیں کون کون جو ہے اس میں شامل ہو رہا ہے، اور یہ حسینیت کے دعویٰ ہے۔ اگر حسینیت کے ماننے والے ہو تو دسترخوان لگاؤ، اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، اگر نمازیں قائم کرو، اور حق جو ہے قرآن و حدیث کی باتیں مانو۔ یہ جو تم یزیدیت کی اور جہالت والی باتیں کر رہے ہو، جہالت والے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہو، لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھی، عزیز ساتھیوں، اس امت کے واحد اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس دن کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دن ایسا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بہت سے بڑے کام اس میں ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں۔ بعض انبیاء کو نبوت ملی ہے، اور جو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی تھی، ڈوب گئی تھی۔ تو اس میں کوئی منحوسیت نہیں ہے، کوئی جیسے کہ ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ محرم الحرام میں نکاح کو، کوئی اچھی چیزوں کو کرنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، نکاح کی مجلس منعقد نہیں ہو سکتی ہے، عقیقہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے، ورنہ وہ منحوس ہو جائے گا، اس میں نقصان ہو جائے گا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم، کیسے قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، جس میں خود ایک روایت کے مطابق حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح اس مہینے میں ہوا ہے۔ اللہ کے سب مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمایا، شہر اللہ المحرم حدیث میں لفظ آیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے، اللہ کی تمام مساجد اللہ ہی کے ہیں، لیکن بیت اللہ کی طرف اپنی نسبت کیا ہے کہ وہ میرا گھر ہے، تو اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر کے فرما دیا کہ 4 مہینے محترم ہیں، اس میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے جو میرا مہینہ ہے۔ اس دن جو روزہ رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ یہ منحوس کہاں سے ہو گیا؟ کوئی کہتا ہے کہ اس میں مچھلی نہیں کھانا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہم یہ سب چیزیں گڑھ لاتے ہیں، من گڑھت کہانی، اور کس سے کہاں سے اٹھا لیا ہے۔ قرآن پڑھا نہیں، علماؤں کی سنا نہیں، حدیث کا مطالعہ کیا نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں حضرت حسین کی سواری آتی، حضرت حسین کی روح ہمارے گھروں میں آتی، ہمارے لکڑی کے جو بت اور جو ہے تازیے بنائے گئے ان کے اندر آتی۔ شرم نہیں آتی؟ تمہیں غسل کے طریقے پتہ نہیں، وضو کے فرائض پتہ نہیں، جو نمازیں کبھی پڑھی نہیں، روزے رکھے نہیں۔ اگر تمہیں روزوں رکھنے کے بارے میں کہا جائے تو کہہ دیتے ہو ہم روزہ رکھا نہیں جا سکتا، نماز ہم پڑھنے ٹائم نہیں ہے، زکوٰۃ دیتے نہیں ہو، حرام برابر کھا رہے ہو، چہرے یزید جیسے بنا، ملعون یہودیوں جیسے بنائے ہو، اور تم کہتے ہو ہم حسینی ہیں۔ حضرت حسین کے چہرے پر تو نور داڑھی تھی،
سنتوں کے مطابق زندگی تھی، وہ باطل کے سامنے تو ڈٹ گئے تھے، حرام سے بچتے تھے ہمیشہ، اور ہم جو ہے پورے جو ہے کام ان کے خلاف کر رہے، پھر بھی حسینی ہونے کے دعویٰ، شرم نہیں آتی، کیا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ میرے محترم اور عزیز دوستو، یہ تمام خرافات سے بچے، شیطان کے راستے پر نہ چلیں، شیطان کی پیروی اور اتباع نہ کریں، ورنہ کہیں ہم ان کا مذاق اڑاتے اڑاتے جہنم میں نہ داخل ہو جائے، ہماری دنیا اور آخرت برباد نہ ہو جائے۔ آج جو کہا جاتا ہے، یہ جو ڈھول کوئی بجا رہا ہے، یہ تعزیہ داری کر رہا ہے کہ بھائی کیوں کر رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ہم حضرت حسین کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اگر واقعی تمہیں حضرت حسین سے محبت ہے تو جب تمہارے گھر میں تمہارے باپ کا جنازہ اٹھے اس وقت ڈھول بجا کے دکھانا، اس وقت جو ماتم کود کے دکھانا، جس وقت تیری گھر میں تیری ماں کا جنازہ اٹھے اس وقت تجھے ماتم اور ڈھول بجا کے دکھانا، اس وقت شربت پلا کے دکھانا، اس وقت کھچڑے بٹا کے دکھانا۔ جب تیرے جوان بیٹے اور بھائی کے جنازہ اٹھے اس وقت یہ خرافات اور بدعات کر کے دکھانا، کہتے ہو ہم جو ہے حسین کی محبت میں تاجی بناتے ہیں۔ کیا اتنی تمہیں جب تیرے گھر میں کسی کے انتقال ہو، تیرے بھائی کا، تیرے بیوی کا، تیرے بچوں کا، تیری ماں کا، تیرے باپ کا، تیرے چچا کا، کسی بھی عزیز محبوب کا، اس کے پیچھے آئندہ سال تو بنا کے بت، اس کی شکل ہم شکل بنا کے گھمانا شہر میں، پھر دیکھیں گے تیری محبت ہے کہ نفرت ہے۔ اس لیے دوستو، یہ شیطان کے بہکاوے کے طریقے ہیں اور یہ خواہشات نفس ہے، اسے چھوڑے، ان سے پرہیز کریں، ان سے توبہ کریں۔ اگر ایسا نہیں کرتے اور جو شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، کھلا مکھلا اللہ کے حکموں کو، احکام کو توڑا جا رہا ہے، اگر وہ روک نہیں رہا، روکنے کی طاقت رکھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو اللہ کے خوف سے ڈرے اور اس بات کو سنے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ضرور بالضرور اچھی باتوں کو حکم کرتے رہو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائی ہو رہی ہو، غلط کام ہو رہا ہو، اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، شریعت کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں، تو اس کو تم ضرور بے ضرور منع کرو اور روکو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، تمہارے سامنے ہوتا رہا، تمہارے گھروں کے اندر خرافات ہوتی رہی، تمہارے محلوں اور معاشرے میں، تمہارے گلیوں میں خرافات ہوتے رہے اور تم منع نہیں کرو گے بلکہ تم خود شامل ہو جاؤ گے جیسے کہ آج ہو رہا ہے، تو یاد رکھو، انتظار کرو اس بات کا کہ اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، کہ ان قریب اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب اور غصہ تم پر آ جائے، عذاب الہی نازل ہو جائے، پھر جو ہے تم اللہ سے ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اپنے رب سے، اپنے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کو گڑ گڑاؤ گے، اللہ سے مناؤ گے، اللہ لیکن پھر تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے ہم جو ہے انجانے میں کہیں اتنی خرافات کر جائیں کہ اللہ کا غصہ اور قہر نازل ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ان تمام برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا زمین پہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت جنت عطا کر دیتے، انہیں مغفرت کر دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ يُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ شہادت تو ایسا منصب ہے اور ایسے قابل رشک نعمت ہے جس کی خواہش سید الانبیاء نے بھی ظاہر فرمائی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ واقعی شہادت ایسا جام ہے کہ جس کے لیے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا حیات ترستے رہے اور مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما، اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، مجھے اپنے پیغمبر کے شہر میں موت عطا فرما۔ اسی طریقے سے داماد رسول حضرت علی کرم اللہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آخر یہ کیسی سعادت ہے جس کی تمنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر نے کی اور حضرت علی کرم اللہ جہاں نے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا۔ ایسی خوشخبریوں کے بعد کیا شہادت کا سانحہ لائق رنج و علم ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، نہیں۔
آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جیتے ہیں یا ہارے ہیں؟ اگر جیتے ہیں اور یقیناً جیتے ہیں تو پھر جیت پر یہ غم کیوں، یہ رونا پیٹنا یا حسین کے نعرے لگانا، تعزیہ نکالنا، دہکتی ہوئی آگ پر چلنا، شمشیر زنی اور سینہ کوبی کرنا، شربت و کھچڑا تقسیم کرنا، یہ سب کیوں؟ ایک سچے مسلمان کا ایمان تو یہ ہے کہ نواز رسول سیدنا حضرت حسین کو شہید ہو کر وہ منصب مل گیا جو اپنی تلوار سے 100 سر قلم کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ شہید کو حیات ملتی ہے، حیات و جادانی ملتی ہے، اور اس کے بارے میں باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اور دوسری جگہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق پاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی دنیا میں لوٹنے کی تمنا نہ کرے گا، مگر شہید کو شہادت کی وجہ سے جو اعزاز و اکرام ملے گا اس کی بنا پر وہ تمنا کرے گا کہ اس کو بار بار دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ بار بار شہید ہو اور اس کا اعزاز و اکرام بڑھتا ہی چلا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہ میں شہید ہو گئے اور قرآن و احادیث کی روشنی میں وہ زندہ ہیں، تو پھر زندہ پر نالہ و بکا کرنا، ماتم کرنا، تعزیہ نکالنا کیا یہ کیسا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پھر بھی شمشیر زنی اور سینہ کوبی کی جاتی ہے، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، سینہ پھاڑا جاتا ہے، لوہے چلائے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، دہکتی ہوئی آگ پر چل کر یا حسین کے نعرے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم تو یہی اس کے بعد بھی جو لوگ غم حسین میں گریبان چاک کرتے ہیں اور نوحہ و ماتم کرتے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایسے عظیم شہداء کا ماتم کر رہے ہیں جو زندہ ہیں۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنے جاں سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ اور الزامی طور پر یہ ایک بات قابل توجہ ہے کہ اگر مظلومانہ شہادت ہی کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا اور کوئی تاریخ غم کی تاریخ قرار دی جاتی ہے تو پھر 10ویں محرم ہی کیوں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اس سے قبل یکم محرم الحرام کو بھی غم کی تاریخ قرار دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا، جنہوں نے پورے عالم اسلام میں بلکہ پورے عالم میں دین کا ڈنکا بجایا۔ اور اس سے پہلے ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین حضرت عثمان غنی کو بے رحمانہ طریقے سے اعلانیہ شہید کر دیا گیا۔ اور اس سے بھی قبل ماہ شوال کو غم کا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ کو ایسے غزوے میں بے دردانہ اور بے رحمانہ طریقے سے شہید کیا گیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے، اور ان کے ناچ کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک کیا گیا جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معائنہ فرمایا تو تڑپ اٹھے اور بے قرار ہو گئے۔ اور اس سے پہلے ماہ رمضان المبارک کو غم کا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسین کے بھی والد محترم ہوتے ہیں، شہید کر دیے گئے۔
حاضرین مجلس، اب آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں کہ محض مظلومانہ شہادت ہی کی وجہ سے کسی مہینے کو غم کا مہینہ اور کسی تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر آخر کس کس مہینے کو غم کا مہینہ اور کس کس تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دیا جائے گا؟ کیونکہ محض یہ مختصر سا تذکرہ تو ان شہداء اسلام کا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قریبی رشتہ داری میں حضرت حسین کے مقابلے میں کسی طرح کم نہ تھے، ورنہ مذہب اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا مہینہ اور کون سی ایسی تاریخ ہوگی جس میں کسی نہ کسی عظیم المرتبت اسلامی شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اس لیے کہ مذہب اسلام کی مکمل تاریخ کفن پردوش مجاہدوں، شہادت کے متوالوں اور سرفروشوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے سال کا کوئی مہینہ یا کوئی تاریخ خوشی و مسرت سے لبریز نہ ہوگی، بلکہ پورا سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ سمیت رنج و علم اور حزن و ملال کا سال ہوگا، اور ہر روز ایک نیا ماتم کرنا ہوگا، جبکہ یہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے، شریعت کا مذاق ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حق پرستوں کی پہچان یہ ہے کہ حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت سے جو سبق ملتا ہے اسے حاصل کریں۔ نواس رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین نے حق پرستوں اور حق کی لگن رکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے جو چراغ اپنے لہو سے روشن کیا تھا، وہ تا قیامت ہماری رہنمائی کرتا رہے گا اور دعوت دیتا رہے گا کہ اے لوگو، اگر تم حق و صداقت کا علم بلند کرنا چاہتے ہو اور حق کا بول بالا چاہتے ہو تو خاک کربلا سے عبرت حاصل کرو۔ سیدنا حضرت حسین نے جس نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، وہ آج بھی ہمارے سامنے مختلف روپ بدل کر دندناتا پھر رہا ہے۔ آج بھی انسان پر انسان کی حکمرانی، جبر و تشدد کی روایت قائم ہے، اور ظلم و استبداد کے نت نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ صرف افراد ہی نہیں بلکہ ممالک اور قومیں دوسرے ممالک اور قوموں کے استحصال میں مصروف ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ ہر ماہ محرم پر ہم مفسدات اور غلیظ حرکتوں کو چھوڑ کر شہادت حسین کی بنیادی وجوہات کی روشنی میں اپنے عہد و پیمان کی تجدید نو کریں، اور کوشش کریں کہ ہم نوجوانوں نے جنت کے سردار حضرت سیدنا حضرت حسین کی شہادت کے پیغام کو زندہ رکھیں گے، اس لیے کہ وہ ظلم و جور اور فسق و فجور پر مبنی اس نظام کے خلاف تھے۔ یزید جس کی علامت بنا ہوا تھا، اگرچہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی قوت ان میں نہیں تھی، لیکن اتنی ہمت ضرور تھی کہ وہ اس نظام کے مفاسد اور خرابیوں کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ انہیں اپنے مقصد میں اس حد تک کامیابی ملی، آج تک تاریخ عالم جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سیدنا حضرت حسین خود جام شہادت پی کر امت محمدیہ کو یہ وصیت کر گئے ہیں کہ ظلم و ناانصافی، بے دینی اور فسق فجور کے خلاف جد و جہد کرنا ہی ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد اور مطمع نظر ہونا چاہیے۔ حاضرین محترم، ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور یوم عاشورہ انتہائی متبرک و مقدس دن ہے۔ قرآن و احادیث سے اس دن کے فضائل و برکات ثابت ہے، جن سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی اصل کامیابی ہے اور یہی حق پرستی کی پہچان بھی ہے۔ باری تعالی ہم تمام کو قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔